تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جس نے میں اور آپ کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام. عزیزان محترم، اس دن کی فضیلت کے حوالے سے قرآن میں آیات نازل ہوئی ہیں، روایات نازل ہوئی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں بحکم خدا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو جب اپنا جانشین محمود ولا نعت موجود ولا عذر ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان عرضه والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصي سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي عليه السلام لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لترابه مقدمه الفداء ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان المتين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جس نے میں اور آپ کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تاکہ میں اور آپ ہدایت حاصل کر سکے، تاکہ میں اور آپ کمال تک پہنچ سکے. تمام تعریفیں اس خالق لم یزل کے لیے ہے جس نے میں اور آپ کی ہدایت کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ میں اور آپ راہ راست پر چل سکے. عزیزان محترم، یہ جو روز عید غدیر ہے اس کی اتنی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اگر میں اور آپ اس پر اگر اپنے اعمال کو انجام دے، اپنا کوئی عبادت کرے تو وہ عبادت میں اور آپ کو اللہ کے بہت زیادہ نزدیک کر سکتا ہے. عزیزان محترم، اس دن کی فضیلت کے حوالے سے قرآن میں آیات نازل ہوئی ہیں، روایات نازل ہوئی، روایات ہم تک آئی ہیں، احادیث متواترہ ہمارے پاس ہیں. عزیزان محترم، اس دن میں اہل تشیع کے لیے بالخصوص بہت ہی مہم ترین دن ہے. یعنی اس دن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خدا وند متعال یعنی دین اسلام کو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سپرد کیا، کیونکہ امام علی علیہ السلام اس دین کے محافظ ہیں اور خدا بحکم خدا رسول اللہ نے اس کام کو انجام دیا. عزیزان محترم، اس دن میں کفار و منافقین مایوس ہونے کا دن ہے. اس دن میں مایوس ہوئے ہیں کفار. ان کا یہ نظریہ تھا جب رسول اعظم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اس دن کا فاتحہ ہے، اس دین کا خاتمہ ہے. لیکن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں بحکم خدا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو جب اپنا جانشین مقرر کیا تو اس دن کفار و منافقین اس دین سے مایوس ہوئے. عزیزان محترم، اس دین میں نعمات خداوند متعال، اتمام نعمات خداوند متعال کا دن ہے. یہ دن ایک ایسا دن ہے جس میں امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یعنی اس میں ہم سمجھتے ہیں، ہم اہل تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ ہم مولا کا معنی اپنا آقا مانتے ہیں اور ہمارے برادران اہل سنت اس کا معنی دوست سمجھتے ہیں. تو میں ان کو ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ آیا آپ رسول کو اپنا دوست مانتے ہیں یا آقا مانتے ہو؟ اگر آپ رسول اللہ کو دوست مانتے ہو تو امیر المومنین کو آپ دوست مانتے ہو. اگر آپ رسول خدا کو آپ اگر مولا و آقا سمجھتے ہو تو اس کا آپ کو لازمی ہے کہ امیر المومنین کو بھی اپنا آقا و مولا مانو.